السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل اور اصحاب پر۔ محترم حضرات، دو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی اور دوسری آیت سورہ مومن کی۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ وہ بھی میری آواز پر لبیک کہیں، وہ بھی میرا حکم مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ راہ یاب ہو جائیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں نازل فرمائی جس رکوع میں اللہ نے روزے کی فرضیت کا حکم نازل کیا، جس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا تذکرہ فرمایا،
اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرا مضمون بیان فرمایا دعا کے بارے میں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک اشارہ دے دیا کہ ماہ رمضان کا جیسا تعلق قرآن سے ہے، روزوں سے ہے، تلاوتوں سے ہے، اسی طریقے سے اس کا ایک گہرا تعلق دعاؤں سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے ساتھ دعاؤں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو ایک پیغام اس آیت سے ہمیں یہ ملا کہ ہم اس ماہ رمضان میں کثرت صوم، کثرت صلاۃ، کثرت تلاوت کے ساتھ کثرت دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اور وہ جو حدیث ہے جبرائیل امین کی بد دعا والی کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی، اس حدیث کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ حدیث یہ بتا رہی ہے مغفرت کرانی پڑے گی، مغفرت ہوگی نہیں، وہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی۔ حدیث میں ہے تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا اور مغفرت نہیں کرائی۔ صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف روزے رکھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے مغفرت کے طلبگار رہیں، یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے۔ اللہ سے جڑنا ہوگا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہوگا، اللہ کی رحمت کی بھیک مانگنی ہوگی اور پھر اپنی مغفرت کرانی ہوگی، تب جا کے مغفرت ہوگی۔ تو ایک پیغام صاف طور پہ سورہ بقرہ کی اس آیت سے ملا کہ ماہ رمضان کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے گناہوں کی معافی، دعاؤں کے ذریعے، توبہ و استغفار کے ذریعے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ مومن کی، اللہ فرما رہے ہیں وقال ربکم، اے اللہ کے بندو تمہارے رب کا فرمان ہے، اعلان ہے، ادعونی، مجھ سے دعائیں مانگو، استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں۔ اللہ دعا کو عبادت کہہ رہے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا پوری عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ اللہ فرما رہے جو میری اس عبادت سے تکبر اختیار کرے گا سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ سورہ مومن پارے 24 کی صاف طور پہ یہ پیغام دے رہی ہے دعا مانگنا اللہ کو پسند، دعا نہ مانگنا تکبر ہے، اور ایسے متکبرین سے اللہ اتنے ناراض ہیں، فرما رہے جہنم میں ذلت کے ساتھ ڈالوں گا انہیں۔ اور یہ آیت صرف رمضان کے لیے نہیں، یہ زندگی بھر کے لیے ہے کہ چاہے ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہوں یا خوشحالیاں ہوں، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں حالتوں میں اللہ سے رجوع ہونا ہے، دعائیں کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مصیبت کے وقت کی تمہاری دعائیں قبول ہوں تو تمہیں خوشحالی کے دنوں میں بھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ سے جڑنا اور دعائیں مانگنا چاہیے زندگی بھر، اور ہمیں اپنی زندگی میں دعاؤں کا ایک حصہ ہر حال میں خاص کرنا ہے۔ جس طرح ہم اپنی روز مرہ کی ضروریات کے لیے اپنی زندگی کے شب و روز کو ہم نے خاص کیا، اسی طرح کچھ دیر صحیح، کبھی فرض نماز کے بعد یا کبھی نوافل سے فراغت کے بعد یا کبھی تلاوت کے بعد یا کبھی جب ہمیں وقت میسر ہو، مختصر سا ہی صحیح ایک وقت ہونا چاہیے اللہ سے مانگنے کا،
اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا، اللہ کے سامنے اپنے دل کے ارمان اور آرزوئیں نکالنے اور رکھنے کا ایک وقت ہر حال میں ہونا چاہیے۔ جن کی زندگی میں دعا کا کوئی وقت نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں ایسے متکبرین کو میں ذلت و خواری کے ساتھ جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ دوسری آیت سے ہمیں یہ پیغام ملا، ہر حال میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک وضاحت، اکثر نوجوان یہ کہتے اور پوچھتے نظر آتے ہیں کہ کیا ہماری دعا قبول ہوگی، یا ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں احادیث سے دو رہنمائیاں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی رہنمائی تو یہ ہے کہ دعا مانگنا ہے یقین کے ساتھ، اور یہ صرف احادیث نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام لا اولاد تھے اور جوانی سے ضعیفی کی طرف چلے گئے۔ ایک دن انہوں نے ایک منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے، حضرت مریم جو ان کی بھانجی تھیں، ان کی زیر تربیت تھی، زیر کفالت تھیں، ان کے پاس انہوں نے دیکھا کہ غیب سے رزق آتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا۔ ایک مرتبہ پوچھ لیا انہوں نے، بیٹی مریم انا لکی ھذا، یہ رزق، یہ میوے جات کہاں سے آتے ہیں؟ میرے علاوہ کوئی نہیں آتا تمہارے پاس۔ ایک پاک باز پاک دامن خاتون حضرت مریم، پھر یہ کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے انتظام ہوتا ہے۔ اور یقیناً وہ ایک غیب سے انتظام ہوتا تھا، چونکہ حضرت مریم اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی گئی تھی مسجد اقصیٰ میں۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میں رات کو سوتی تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا، جب میں بیدار ہوتی صبح تو میرے پاس یہ ساری کھانے کی چیزیں موجود ہوتی، اور میں سمجھ جاتی کہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے میرے لیے کھانے اور پینے کا۔ یہ ایک واقعہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل کے اندر جا کے اتر گیا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس سے سیدھے پہنچے مسجد اقصیٰ کے محراب میں اور دعا مانگنی شروع کی۔ دعا زکریہ رب، اپنے رب سے دعا مانگنی شروع کی پورے یقین کی کیفیت کے ساتھ کہ جو رب حضرت مریم کو غیب سے بغیر موسم کے پھل دینے پہ قادر ہے، مجھ کمزور بندے کو ضعیفی میں بھی اولاد دینے پہ قادر ہے۔ وہ ایک یقین کی کیفیت بنی، اور اس وقت تک مانگتے رہے جب تک کہ جبرائیل نہیں آ گیا آسمان سے زمین کی طرف، اور آ کر انہوں نے خوشخبری دی یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اے زکریہ علیہ السلام، خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ کے گھر میں ایک اولاد ہوگی جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو نیک ہوں گے، پاک باز ہوں گے، نبی ہوں گے، اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہوں گے۔ یہ پوری خوشخبری جب اتری ہے تب جا کے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، دعا ختم ہوئی۔ تو اسے کہتے ہیں یقین کی کیفیت، کہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑنا، کہ اللہ تبارک و تعالی سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور وہی قبول کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دینے پہ قادر نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالی کے۔ دوسری رہنمائی جو احادیث سے ملتی ہے وہ یہ کہ بندے جو دعائیں کرتے ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک دعا وہ ہوتی ہے جو اللہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں، بندہ دعا کرتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اسے لگتا ہے کہ میری مانگی ہوئی دعا الحمدللہ قبول ہو رہی ہے۔ دوسری دعا وہ ہے کہ اللہ قبول کر لیتے ہیں لیکن اسے محفوظ رکھ دیتے ہیں، وقت کا انتظار، کیونکہ بندہ مانگتا ہے لیکن بندے کو کچھ نہیں معلوم کہ یہ چیز میرے لیے کب مفید ہوگی۔ میں نے مانگنے کو مانگ لیا،
اللہ بہتر سمجھتے ہیں بندے کے لیے کیا نفع مند ہے کیا نقصان مند ہے. اگر یہ چیز ابھی عطا کر دی گئی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو اللہ قبول کرتے ہیں دعا اس کی، لیکن محفوظ جب وقت آتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں. اسی لیے کوئی جلد بازی نہیں، اللہ سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں. زبان پہ یہ آنے لگتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے، نہیں. اللہ کے دربار میں اٹھا ہوا ہاتھ رائیگاں بالکل نہیں جاتا. تو وقت پر اللہ عطا فرماتے ہیں. تیسری دعا کہ بندہ کبھی ایسی چیز دعا میں مانگ لیتا ہے جو اس کے حق میں فائدے مند ہوتی ہی نہیں پوری زندگی میں کبھی بھی، لیکن وہ مانگ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول تو نہیں کرتے، کیونکہ قبول کرنے میں اس کا سراپا نقصان جو اسے نہیں معلوم اللہ کو معلوم ہے. لیکن کیا اللہ کے دربار میں اٹھا ہوا ہاتھ رائیگاں ہو گیا، ضائع ہو گیا مانگنا؟ ہرگز نہیں. اللہ وہ دیتے ہیں جو قبول کی ہوئی دعاؤں میں بھی نہیں دیتے. دو فائدے ملتے ہیں ایسے بندے کو، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی میں آنے والی کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی بیماری ہٹا دیتے ہیں، یہ دنیا کا فائدہ. آخرت کا فائدہ اللہ اس کے نام اعمال میں ڈھیر سارا ثواب لکھ دیتے ہیں. اتنا ثواب حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جب یہ بندہ اپنا نام اعمال دیکھے گا میدان آخرت میں اور جب ثواب کی کثرت دیکھے گا تو اللہ سے سوال کرے گا یہ کون سے عمل کا ثواب ہے، میں نے کون سا نیک عمل کیا تھا، مجھے تو یاد نہیں آ رہا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے فلاں فلاں موقع پہ کچھ دعا مانگی تھی جو تیرے لیے دنیا میں مفید نہیں تھی، میں نے قبول تو نہیں لکھی لیکن اس کے بدلے یہ ثواب لکھ دیا. اب آگے کا جملہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اس وقت کہے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. کیوں کرے گا یہ خواہش؟ ثواب دیکھ کر، اتنا زیادہ ثواب کہ بڑے سے بڑا عمل کر کے آدمی اپنے آپ کو تھکائے تو اتنا ثواب نظر نہیں آ رہا ہے جتنا اس دعا کا نظر آ رہا ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی. تو قبول ہوئی جو دعائیں اس سے بڑا انعام اللہ اس کا دیتے ہیں جو دعا قبول نہیں ہوتی. اب یقین کر لیں، دل کے اخیر کونے تک یہ بات اتار لیں، اللہ کے دربار میں اٹھا ہوا ہاتھ کبھی رائیگاں نہیں جاتا. اللہ کو بہت پسند آتے ہیں وہ بندے جو اللہ کے دربار میں آتے ہیں، مانگتے ہیں. تو ان کا اٹھا ہوا ہاتھ، ان کے مانگی ہوئی دعائیں اللہ کیسے ضائع کر سکتے ہیں، کیسے رائیگاں جائیں گی؟ یا تو فوراً قبول ہوگی، یا ایک وقت آنے پر قبول ہوگی، یا قبول نہیں ہوگی تو زندگی کی کوئی مصیبت ٹلے گی اور آخرت میں نام اعمال میں کثیر حصہ ثواب کا لکھ دیا جائے گا. یہ تین قسم کی دعائیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں. اس لیے توبہ اور استغفار کی کثرت اس اخیر عشرے میں، چاہے وہ وقت افطاری کا ہو، چاہے وہ وقت فرائض کے بعد کا ہو، چاہے وہ وقت قرآن کریم کی تلاوت کے بعد کا ہو، چاہے وہ وقت سحر اور تہجد کا ہو، کوئی وقت ضائع نہ ہونے دیں. ہر وقت میں تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح، ویسے تو جتنا زیادہ ہو سکے مانگیں، لیکن وقت کی قلت ہے تو تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح اللہ کے دربار میں کچھ مانگ لیں، کیونکہ وہ کچھ کا بہت کچھ ملنے والا ہے اللہ کے پاس سے. ضرور کچھ نہ کچھ فریاد اللہ کے دربار میں کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ ثواب ملے گا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جس رحمت کی اوپر نظر رکھتے ہوئے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اور ہماری دعائیں یقیناً قبول ہوں گی انشاءاللہ. آئیے اس پر ایک مختصر سی نظر ڈالیں احادیث کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا، انسانوں کو دو راستے دکھا دیے، گناہ کے بھی اور نیکیوں کے بھی. اب بندے کو اختیار ہے وہ گناہ کر کے جہنم لے یا نیکیاں کر کے جنت کا مستحق ہو.
حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو فرشتے اللہ نے دو کندھوں پہ بٹھا دیے. دائیں کندھے پہ وہ فرشتہ بیٹھا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں کندھے پہ وہ فرشتہ ہے جو انسانوں کے گناہ لکھتا ہے. اللہ کا عدل نہیں بلکہ فضل دیکھیے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف اللہ نے نیکی لکھنے والے فرشتے کو حکم دے دیا، میرا بندہ صرف ارادہ کرے تم نیکی لکھ دو، اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی رحمت کا. انصاف نہیں، انصاف تو پیچھے رہ گیا، عدل فضل ہے، احسان ہے. انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ نیکی کرے تو نیکی لکھو، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس سے بھی آگے ہے میری رحمت. فرشتے سے فرمایا ارادہ کرے نیکی لکھ دو، نیکی لکھ دی گئی. بندے نے صرف ارادہ کیا، نیکی کی ہی نہیں، نیکی درج رہے گی نامہ اعمال میں، ختم نہیں کی جائے گی. کتنی بڑی بات. پھر جب بندہ نیکی کیا، اللہ فرما رہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اے فرشتوں 10 نیکی لکھو. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک عمل کیا ایک نیکی لکھی جائے، 2 لکھ دی جائے، 3 لکھ دی جائے. اللہ فرما رہے ہیں 10 لکھو، اور وہ بھی ایک ضابطہ، اگر اس کی نیکی مجھے پسند آ گئی، اس کی للہیت، اس کا خشوع اور خضوع 700 تک میں دے سکتا ہوں اس کا بدلہ. کیا رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے. یہ اسی کا مظاہرہ ہے کہ نیکی کے ارادے پر ایک نیکی، نیکی کرنے پر کم سے کم 10 نیکی. اور جب بندہ گناہ کا ارادہ کرے، فرشتے کو روک دیا گیا، نہیں لکھ سکتے نامہ اعمال میں. نیکی کے ارادے پر نیکی لکھوائی جا رہی ہے، برائی کے ارادے پر انصاف یہ کہتا ہے کہ برائی لکھی جائے. اللہ فرما رہے نہیں، انصاف نہیں، فضل ہے میرا، احسان ہے میرا، کرم ہے میرا میرے بندے پر کہ ایک برائی کا 1000 مرتبہ ارادہ کرے، جب تک برائی نہیں کرے گا نہیں لکھی جائے گی. برائی کا ارادہ کیا نہیں لکھی گئی، برائی کر لیا، گناہ کر لیا، حکم ہے ابھی نہیں لکھنا ہے. احادیث ہیں، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ بائیں کندھے والے فرشتے سے کہتا ہے رک جاؤ کچھ ساعات. برائی کر چکا ہے بندہ، گناہ کر چکا ہے، ابھی بھی نامہ اعمال میں لکھنے سے فرشتے کو روکا جا رہا ہے. علماء لکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ بندہ اگر دن میں گناہ کیا تو رات تک فرشتے کو روکے رکھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے ندامت ہو جائے، ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے، ابھی نہ لکھا جائے. رات میں گناہ کرتا ہے، صبح تک فرشتے کو روکے رکھا جاتا ہے کہ ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے اسے پچھتاوا ہو جائے، اسے ندامت ہو جائے. لیکن جب رات بھی گزر گئی، صبح بھی گزر گئی، تب حکم ہوتا ہے اب لکھو، اور صرف ایک برائی، ایک گناہ کیا ایک ہی گناہ لکھو. ادھر ایک نیکی کر رہے تھے 10 لکھی جا رہی ہیں، اور یہاں ایک گناہ کیا تو ایک ہی لکھی جائے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم، اور یہ ہے کرم. کاش کہ اس کی نافرمانیاں کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال آ جاتا کہ اس کا کتنا رحم ہے، کتنا کرم ہے، کہ جس کی بڑی بے دردی کے ساتھ ہم نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ معاف کرے. اب گناہ لکھ دیا گیا نامہ اعمال میں. احادیث میں ہے اللہ کی رحمت بہانوں کے انتظار میں رہتی ہے. کوئی بہانہ ملے بندے کا اور اس کی وہ لکھی ہوئی گناہ اور وہ لکھی ہوئی برائی معاف کر دی جائے. چنانچہ حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ برائی کیا، گناہ ہو گیا، اس سے ایک وقت گزر گیا، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، پھر کبھی زندگی میں اسے پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، شدید دل سے ندامت کہ میں بہت غلط کیا، ایسی حالت میں اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا. حدیث میں ہے اس نے اپنے آنکھوں سے 1-2 قطرے آنسو کے نکالے اور اس نے یہ کہا کہ میں اب توبہ کروں گا اس گناہ سے، میں استغفار کروں گا. یغفر اللہ قبل ان یستغفر اللہ. اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف آنسو کا نکل جانا، احساس ندامت کا پیدا ہو جانا، اس کے استغفار سے پہلے ہی اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں.
کیونکہ اللہ کے پاس توبہ اور استغفار کا مطلب ہی یہی ہے، ندامت، پچھتاوا۔ اللہ کے دربار میں ہم نے اپنی ندامت اور اپنا پچھتاوا، اپنی شرمندگی پیش کی اور کبھی نہیں کرنے کا عزم اللہ کو دے دیا، اسی لمحے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اتنی وسیع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گزشتہ امت میں، گزشتہ قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے زندگی ساری کی ساری نافرمانیوں میں گزاری، کوئی عبادت نہیں، کوئی اللہ کی فرما برداری نہیں، یہاں تک کہ جب وہ اخیر عمر میں پہنچا اور اسے لگا کہ اب میری زندگی کے ایام کم ہیں یا ختم ہیں، اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور اپنی اولاد کو اس نے نصیحت کی کہ میں اس روئے زمین پر سب سے بڑا نافرمان اللہ کا، سب سے بڑا گنہگار، اعتراف۔ یہ اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ جذبہ بھی اگر پیدا ہو گیا کہ واقعتاً مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے، ہر کوئی اپنا گناہ جانتا ہے، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ستر پوشی کا معاملہ کیا، ورنہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اللہ ستاری کا معاملہ نہ کرے، باپ بیٹے کے سامنے نہیں آ سکتا، شوہر بیوی کا سامنا نہیں کر سکتا، سب کی نظروں سے گر جائے گا انسان اگر اس کے گناہوں کا برم کھول دیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر۔ یہ تو اس کا کرم ہے، ستاری کا معاملہ ہے، سامنے بہت صاف ستھرے ہیں ہم، دل کی کیفیت تو ہم جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ تو یہ اعتراف بھی اگر ہو گیا کہ اندر سے بہت گندا ہوں میں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اس شخص نے اپنی اولاد سے کہا بلا کر، میں بہت نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میں جب مر جاؤں تو میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ عزت و احترام کے ساتھ مجھے دفن کرنا، تم لوگ میری لاش کو جلا دینا۔ یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں صحابہ کو کہ اس نے نصیحت کی کہ میری لاش کو جلا دینا اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، میں اسی کا مستحق ہوں، بے احترامی کا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قبر میں دفن کرنا یہ احترام ہے اور آگ کی نظر کر دینا یہ بے احترامی ہے انسانیت کی۔ الغرض وہ آخری جو عمر گزارا ہے، آخری لمحات زندگی کے، اسی پچھتاوے اور ندامت اور شرمندگی میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا انتقال ہوا، اس کی روح اللہ کے دربار میں پیش کی گئی۔ اللہ نے اس کی روح سے سوال کیا، کیا وصیت نصیحت کر کے آیا ہے اپنی اولاد کو؟ اس نے اللہ کے سامنے شرمندگی سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ آپ خوب جانتے ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، میں کتنا نافرمان آپ کا اور کتنا میں گنہگار بندہ آپ کا، میں اپنے آپ کو اسی لائق سمجھتا تھا کہ میرا کوئی احترام نہ ہو، میری اسی بے احترامی کے ساتھ میرا خاتمہ کر دیا جائے، میں اپنے آپ پر، اپنی زندگی کے کیے ہوئے اعمال پر بہت شرمندہ، بہت پچھتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معلوم ہے میں نے تیری مغفرت کر دی، ساری زندگی نافرمانی میں۔ اور یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس بنیاد پہ اللہ نے معاف کیا؟ وہی شرمندگی، وہی ندامت، وہی پچھتاوا، یہی چیز پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کوئی دعا ہی نہیں ہے، کوئی توبہ اور استغفار کی کیفیت ہی نہیں ہے، کیے ہوئے گناہوں پر کوئی پچھتاوا ہی نہیں ہے، یہ ہے متکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے متکبروں کو میں پوری ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کروں گا۔ تو توبہ اور استغفار یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور اس لیے بھی ہمیں استغفار کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ انفال میں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ جب لوگ استغفار کر رہے ہوں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، اللہ عذاب ہٹا لیتا ہے جب لوگ وہم یستغفرون استغفار کر رہے ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ حق قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو ان پر جو عذاب نازل کرتے ہیں، ان عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم برحق قوم ہیں الحمدللہ، ہمارا قرآن برحق، ہمارا دین اسلام برحق، ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام برحق، سب برحق ہیں، لیکن اس حقیقت سے ہم نگاہ نہیں ہٹا سکتے، ظالموں کو ہم پر اس وقت مسلط کیا گیا ہے۔ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک عبادتیں اتنی مشکل نہیں تھی جتنی کی جا رہی ہیں،
ابھی ہمارے پاس حالات بہت صحیح ہیں، لیکن دیگر علاقوں میں جہاں حالات بنائے گئے ہیں سازش کے تحت، وہاں کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے۔ آزادانہ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آزادانہ عبادتیں نہیں، آزادانہ اذان نہیں، آزادانہ طریقے سے سحر اور افطار کا سائرن نہیں بجایا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ظالموں کا تسلط، جبکہ ان کا عقیدہ باطل، ان کا مذہب باطل، وہ سب باطل اور اہل جہنم ہیں۔ یہ تسلط کیوں ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے کوتاہیاں ہمارے اندر، ہے غلطیاں ہمارے اندر، جن کی وجہ سے اللہ یہ عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے بھی ہمیں استغفار کرنا ہے کہ یہ عذاب ہم سے ہٹے، کیونکہ جب استغفار پسند آتا ہے تو اللہ خود فرما رہے ہیں میں عذاب نہیں دیتا قوم کو، عذاب ہٹا دیا کرتا ہوں۔ تو اپنے آنے والی نسلوں کو اس دیار میں ایک آزادانہ اور اسلامی ماحول فراہم کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ جنگ بدر یقیناً ہوئی ہے تلواروں کے ذریعے، تیر کے ذریعے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس سے زیادہ ان کے پاس طاقت تھی ایمان کی اور دعاؤں کی۔ ساری رات جو گزاری تھی صحابہ نے بدر سے پہلے والی، ہم پڑھ لیں احادیث میں، استغفار میں، توبہ میں اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں میں، اس کے ذریعے جو انہیں طاقت ملی وہی طاقت بھاری پڑی ہے دشمنوں پر، حالانکہ ہتھیار ان کے پاس بہت زیادہ تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی طاقت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، دعا کی طاقت، توبہ و استغفار کی طاقت۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آخر لمحات کو، جو چند ایام ماہ مبارک کے بچ گئے ہیں اخیر عشرے کے، اس کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ یہ بازاروں میں، یہ ہوٹلوں میں اور یہ دکانات میں ہرگز ضائع کرنے کی بیوقوفی نہ کریں، بلکہ اس کو خوب سے خوب کام میں لائیں، عبادتوں میں، دعاؤں میں، توبہ استغفار میں، تلاوتوں میں، اور بالخصوص جو معتکفین ہیں، چاہے وہ اس مسجد میں چاہے جہاں بھی پوری دنیا میں، وہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے آپ کو بھی، اپنے افراد خاندان کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آخری لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ و استغفار کرنے اور اپنے گناہوں سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔